السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج جو کتاب میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اب نارمل کی ڈائری، اور اس کے مصنف ہیں مشہور زمانہ ماہر نفسیات صابر چودھری صاحب۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب کلائنٹ کی ہسٹری۔ جمیرہ کو بم دھماکے میں کھو دینے کے بعد جاسم پہلے تو کئی ماہ بے جان پڑا رہا، پھر اچانک اس نے اخبار کی وہ خبریں جو طالبان کے خلاف تھیں اکٹھی کرنا شروع کی۔ نوٹ بک میں ان سے رابطے کی کوششیں نوٹ کرنے لگے۔ باوجود اس کے کہ ساری خبریں طالبان کے خلاف تھیں، وہ طالبان سے ملنے کا طالب تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایجنڈے کے انڈے ہمارے اپنے سر پر ہی آ کر لگنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کو کسی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے، الٹا وہ اتنا اسے پسند کرنے لگتا ہے، قریب ہونے کا قرب پا لیتا ہے۔ وہ امریکہ سے بدلہ لینے چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ میں پھٹے۔ اس کے لیے اسے طالبان کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی زندگی خودکش حملے کے لیے وقف کیے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا بدلے اور درد کی شدت کا بس یہی ایک حل ہے۔ وہ تو بلہا اس کے والد صاحب کا، جو ایک دن اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گئے تو دیوار پر لگے نقشے، اخبار سے کٹی ہوئی خبریں، نوٹ بک دیکھ کر مسئلہ سمجھ گئے اور مدد کے لیے مجھ ماہر نفسیات سے رابطہ کیا۔ اخبار کی کٹی ہوئی خبریں، نقشہ اور پرسنل نوٹ بک ہمارے درمیان پڑی میز پر پڑے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اینیڈونیا اسے اندر باہر سے کھا رہا ہے۔ میں نے عادتاً پوچھا، کبھی آپ کو خودکشی کا خیال آیا ہو، یا کبھی آپ نے خودکشی کی کوشش کی ہو؟ جاسم نے کچھ دیر تو مجھے دیکھا، پھر کہا، خود بخود ختم ہو جانے والے نے کیا خودکشی کرنی ہے؟ ویسے بھی خودکشی کا خیال تو انہیں آتا ہے جو زندہ ہوں، اور میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن ہم جدا ہوئے تھے۔ پھر اس نے باہر بیٹھے اپنے ساتھ آنے والے گھر والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ تو میری لاش لے کر پھر رہے ہیں۔ لاش کی مجھے نہیں، انہیں ضرورت ہے۔ ویسے کیا آپ لاشوں کا علاج بھی کر لیتے ہیں؟ کلائنٹ انٹیک فارم لکھتے لکھتے میں نے رک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ جو لاش دوسروں کی درخواست پر چل کر آ جائے وہ قابل علاج ہوتی ہے۔ جب میں نے اس کے لہجے کی تلخی کو بالکل لائٹ سا لیا تو اسے وہیں بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ میں اس کی بات سمجھ سکتا ہوں، اور پھر جب میں فارم فل کر کے پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بڑی بے بسی سے کہنے لگا، دیکھیں آپ کی دنیا محبت والوں کا کیا حال کرتی ہے، میری تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ سر آپ ہی انہیں سمجھائیں نا۔ جب بھی میری طبیعت خراب ہو تو مجھے ہسپتال کے بجائے یونیورسٹی کیمپس لے جایا کریں۔ یونیورسٹی کی کلاس میرا آئی سی یو ہے۔ میری بے چینی ہسپتال کے بیڈ پر نہیں، کلاس کے بلو کلر کے بینچ پر دور ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کے لان میں لگے پھولوں سے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو سے میرا خون خود بخود بڑھنے لگتا ہے۔ دیکھیں نا، ہسپتال کے سارے سینئرز ڈاکٹر سارا دن مل کر بھی میری بے چینیوں کو نہیں سمجھ سکتے، پر وہاں یونیورسٹی میں لگے درخت مجھے دیکھتے ہی میرا درد پڑھ لیتے ہیں، اور پھر مجھ پر درد کے مطابق دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ جب ہم ملے تھے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ہم جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ سب کہتے کہ مان جاؤ وہ مر گئی ہے، جسے آپ نے غسل نہ دیا ہو، کفن نہ پہنایا ہو، کندھوں پر رکھ کر دفنایا نہ ہو، اس کے مرنے کو کیسے مان لوں میں؟ بھلا محبت کرنے والے بھی کبھی مرتے ہیں؟ ماننا میں نے کیا ہے، اب تو ساری دنیا مانے گی۔ پتہ ہے میں کیوں بچ گیا ہوں؟ میں بچہ ہی بدلہ لینے کے لیے ہوں، ورنہ وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی، یوں اکیلا چھوڑ کر جاتی مجھے۔ وہ بے وفا نہیں تھی، بس اس میں ایک ہی برائی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے خود کی خوشی قربان کرنے کو تیار رہتی تھی۔ دیکھیں اپنی ساری خوشیاں ہی قربان کر دیں۔ آپ لوگ میری مانیں، وہ مری نہیں ہے، ناراض ہو گئی ہے، میں بدلہ لے کر اسے مناؤں گا۔
رسڈ یونیورسٹی سے کہانی کی شروعات۔ شادمان کی یو شیپڈ مارکیٹ کے درمیان پڑے پارک میں بیٹھے بیٹھے جانے کیا سوچی، کہنے لگی تم تو لکھتے ہو نا، مجھ پر بھی کچھ لکھتے، مجھ پر بھی لکھو کچھ ایسا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے مجھے بھی پڑھا کریں۔ سفید یونیفارم پہنے کالج لان میں سردیوں کی سہمی سہمی سی دھوپ میں سن باتھ لیتی لاہور کالج کی لڑکیاں مجھے بھی ڈسکس کریں، لمز کے لڑکے مجھ پر بھی تھیسس لکھیں۔ آنکھوں میں خوبصورت مستقبل کے خواب لیے کسی شہری لڑکی کے خاموش محبت میں مبتلا، دور دیہات سے آیا سویٹ سا اسٹوڈنٹ جگہ جگہ مجھ پر شور مچاتے شعر لکھے، دل اور اس میں لگے تیروں والے لو سائن بنا کر مجھے خون اور آنسو سے ورق در ورق بھر دے، اور میں لاوارث لائبریریوں میں لا حاصل محبتوں کے بے اثر تعویذ لیے پڑی پڑی بسیدہ ہو جاؤں۔ میں نے انگلیوں سے نرم گھاس کے توڑتے ہوئے اسے دیکھا، وہ پوری آنکھیں کھولے میرے جواب کی منتظر تھی، اس کی پلکیں بہووں کے چھو رہی تھیں۔ فرمائش کے وقت اس کی آنکھیں ایسے ہی بیہیو کرتی تھی جیسے کسی بچے کا گلا خراب ہو اور وہ آئس کریم کھانے کی خواہش کر بیٹھے۔ میں نے خاموشی کے خمار کو توڑتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے نا، لکھنے کے لیے مجھے درخواست نہیں دستک درکار ہوتی ہے۔ جب تک درد میری دہلیز پر دستک نہ دے قلم کے کواڑ نہیں کھلتے، اس کے سیاہی سامنے پڑے سفید صفحات پر سرخرو نہیں ہوتی۔ لو پھر آج میں تمہیں لکھ کر لازوال کرتا ہوں، تم صدیوں صدا بن کر گونجو گے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنا بہت پسند ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ، کتنا اچھا لگتا تھا نا تمہیں میرا تلاش کرنا، پریشان ہونا، تمہیں آوازیں دینا۔ وہ دسمبر کا مہینہ تھا یا درد کا، سردی کا موسم تھا یا خزاں کا، بس اتنا یاد ہے کہ بچھڑنے کا موسم تھا، پتوں کا درختوں سے اور میرا تم سے۔ پتہ نہیں درد کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ موسم اور مہینے سب مکس ہو گئے ہیں۔ خزاں بھی کتنی خراب ہوتی ہے، سڑکوں پر زرد اور درد دونوں بکھیر دیتی ہے۔ سال کے آخری مہینے میں تمہاری یاد بھی اخیر کر دیتی ہے۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے سوچتا ہوں کیا سیزنل سنڈروم ہے یا پھر اسپیسیفک سنڈروم ہے۔ وہ عجیب دہشت زدہ دوپہر تھی، سڑک پر پتے بکھرے پڑے تھے اور ان پر ہم کھڑے تھے۔ تم نے کہا تھا تمہیں لیز کھانی ہے، اور وہ بھی کیچپ فلیور۔ اچھی خاصی مل تو رہی تھی جہاں ہم کھڑے تھے، کیا ہوا جو اس کے پاس کیچپ فلیور نہیں تھا؟ مجھے سامنے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کبھی سوچوں تو لگتا ہے جیسے تمہیں سب پتا تھا، جان بوجھ کر بھیجا ہو مجھے۔ کچھ منٹوں کا ہی تو فاصلہ رہا ہوگا جب میں تمہیں سنہری سوٹ میں کھڑا کر کے گیا تھا۔ کتنے خوش تھے نا ہم دونوں، آفت سے پہلے سکون اپنے عروج پر۔ واپسی پر عجیب ہالی ووڈ موویز جیسا منظر میرا منتظر تھا، چیتھرے لوتھرے، درد زدہ دیواریں، کڑی ہوئی گاڑیاں، موڑی ہوئی موٹر سائیکلیں، سب سے بڑھ کر بکھری ہوئی تم، پھٹا ہوا میں۔ باقی سب کچھ بھول گیا، بس اتنا یاد ہے کہ ایک شہادت کی انگلی تھی جو جسم سے جدا ہونے کے بعد بیچ سڑک کے پڑی، تابڑ توڑ تڑپ رہی تھی۔ نفرت کی جنگ میں نقصان ہمیشہ محبت کرنے والوں کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یونیورسٹی بس میں تم بلا وجہ لڑکوں سے لڑ پڑی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سب کہتے تھے تم بہت بولڈ ہو، اتنی بولڈ ہو، بھلا یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ میرے مذاق میرا ہمیں امر کر دیا جائے، ایک ساتھ دفن کر دیا جائے، پر تم مجھ سے الجھ پڑی تھی۔ شرم کرو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے مردوں کو عزت سے علیحدہ علیحدہ دفن کرتے ہیں، تو پھر اب انہوں نے تمہاری اجتماعی قبر کیوں بنا دی ہے نامحرموں کے ساتھ؟ میرا ساتھ دفن ہونا باعث شرمندگی تھا، اور اب جو تم بے شمار لوگوں کے ساتھ آرام کر کے مجھے بے آرام کر رہی ہو، اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ سارے جہان کی شرمیں بس میرے لیے ہی تھیں کیا؟ اب میں کس سے الجھوں؟ آج نیو ایئر نائٹ ہے، ساری دنیا میں خوشیاں، خواہشیں، خوابوں کے کوڑ پھوڑے جا رہے ہیں، اور ایک میں ہوں کہ دسمبر کی ایک بستہ دھند زدہ آدھی رات کو میاں میری دربار سے ملک مسجد کی یک ٹھنڈی تازہ دھلی سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھا، سامنے پڑے سوئے ہوئے قبرستان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوں، یہاں تو خوشیوں کی عمر اتنی سی ہے، پلٹو تو حادثہ آپ کا حلق پکڑ لیتا ہے۔ اچھا سنو، انف از انف، بس بہت ہو گئی ہائیڈنگ، کہ اب میں سیکھ کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ نئے سال کے نئے صورت کے ساتھ
واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔